بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ محترم اور مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا یہ مقدس دین جو سب سے پہلے اس روح زمین پر حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور پھر سلسلے وار حضرت آدم کے بعد جتنے بھی انبیاء اس روح زمین پر تشریف لائے، سبھی دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور اس کی تشہیر کے لیے، ان لوگوں کو اس تک پہنچانے کے لیے اس روح زمین پر آئے، اور اسی سلسلے کی سب سے آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس چنانچہ جو دین حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اس دین کی تکمیل محمد الرسول اللہ پر ہوئی، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو دنیا میں لانے والے آخری پیغمبر ہیں۔ بس چنانچہ اس مبارک دین کی جہاں بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار اچھائیاں ہیں، ان میں ایک نمایاں خوبی اور ایک نمایاں اچھائی یہ ہے کہ ہمارا یہ دین آپس میں جوڑنے والا ہے، الفت اور بھائی چارے اور ہمدردی والا ہے۔ آپ غور کریں گے، دین کی بے شمار خوبیاں ہیں، ان میں چند نمایاں خوبیوں کو اگر ہم دیکھیں تو ان میں ایک بہت اہم خوبی یہ نکل کر آتی ہے کہ اس دین نے جوڑ پیدا کیا ہے۔ پہلا جوڑ اللہ کا اللہ کے بندوں سے، اللہ کے بندوں سے کا جوڑ اللہ سے، یعنی بھٹکے ہوئے انسانوں کو جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، نہ معلوم کن کن معبودوں کو پوج رہے تھے اور کن چیزوں کے آگے اپنے ماتھے ٹیک رہے تھے، ان لوگوں کو، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو، ان بھٹکے ہوئے انسانوں کو معبود حقیقی اور خالق حقیقی سے جوڑ دیا، اللہ سے ربط قائم کروا دیا۔ اسی طریقے سے آپس میں انسان کا انسان سے بھی ربط پیدا ہوا، انسان کا انسان سے بھی رشتہ قائم کیا، اور ایک مخلص اور ایک بہت مضبوط رشتہ قائم کیا۔ تو دین انسانوں کے درمیان بہت ہمدردی رکھنے والا، ہمدردی پیدا کرنے والا، صلح قائم کرانے والا، اخوت اور بھائی چارے کا درس دینے والا ہے۔ اسلام جب زندگی میں آتا ہے تو جہاں دوسری برائیاں زندگی سے نکلتی ہیں، وہیں ایک برائی یہ بھی زندگی سے نکل جاتی ہے کہ آپس کا ٹکراؤ، آپس کا جھگڑا، آپس کا فساد۔ کیونکہ دین اور فساد، دین اور برائی، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یا تو دین ہوگا، برائی ساری ختم ہو جائے گی، یا برائی ہوگی، دین صرف نام کا ہوگا۔ تو اسلام نے آ کر لوگوں کی زندگیوں میں الفت پیدا کی، محبت پیدا کی، شفقت پیدا کی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کی، ایک دوسرے پر نثار ہونے کا یا ایک دوسرے کے اوپر، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے کا مزاج پیدا کیا۔ یہ الفت لے کر آیا ہے دین، یہ محبت لے کر آیا ہے دین، کہ یہ اپنے ماننے والوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرتا ہے، الفت پیدا کرتا ہے، نرمی پیدا کرتا ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی اور دوسروں کو آگے بڑھانے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کی زندگیوں میں دین ہوگا اور صحیح معنی میں وہ دین پر عمل پیرا ہوں گے، تو یہ تمام خوبیاں ان کی زندگیوں میں آپ کو نمایاں طور پر نظر آئیں گی۔ اور جن لوگوں کی زندگیاں دین سے کوری ہوں گی یا صرف نام کا دین ہوگا، ان کی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ خود غرضی، مطلب پرستی، اپنا سوچنا، غصہ کرنا، مزاج کا سخت ہونا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ تمام چیزیں دین کے نہیں ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو دین نے انسان کو فرشتے سے عظیم بنا دیا، فرشتے سے بہتر بنا دیا۔ وہ صحابہ کرام کہ جن کی زندگیاں دین سے پہلے اتنی غلط تھیں کہ ہر برائی ان کے اندر پائی جا رہی تھی، ہر برائی وہ کرتے تھے اور ان کو کوئی نہیں بچا پا رہا تھا، وہ خود بھی نہیں بچ پا رہے تھے۔ پورا سماج، پورا معاشرے میں فساد تھا، بگاڑ تھا، تباہی تھی، گناہ تھے، اور آپس میں لوٹ کھسوٹ اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کرنا، ایک دوسرے کو دبانا، کمزور کو دبانا، طاقتور کی چودراہٹ، یہ برائیاں تھیں۔ لیکن جیسے ہی دین آیا تو ان کی زندگیوں سے یہ ساری چیزیں ایسے صاف ہو گئی جیسے ایک میلے کپڑے کو پانی سے دھل کر صاف کیا جائے اور وہ کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ یک دیر پہلے وہ بالکل ایک دم گندا تھا، اس پہ داغ دھبے تھے، لیکن اس کو پانی سے دھلا اور وہ صاف اور شفاف اور پاک ہو گیا۔ تو دین نے آ کر زندگیوں کو پاک کر دیا، زندگیوں کو صاف کر دیا، قدورتوں کو نکال دیا، رنجشوں کو نکال دیا،
برسوں سے چلی آنے والی لڑائیوں کو اور جھگڑوں کو ختم کر دیا اور صلح قائم کروا دی، اور آپس میں بھائی چارے کا ایسا زبردست نظام قائم کیا، ایسی زبردست مثالیں صحابہ کی زندگی میں پھر دیکھنے کو ملی کہ دنیا حیران ہو گئی کہ یہ وہ لوگ تھے جو خانہ بدوش تھے، یہ وہ لوگ تھے جو لٹیرے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ کسی پہ بھی حملہ کر دیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے کہ کسی کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن ایک دم سے کیا ہوا کہ یہ ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے، یہ وہی تھے نا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ ور ہو کر اس کے مال و دولت کو لوٹ لیتا تھا، اس کے جوانوں کو قتل کر دیتا تھا، اس کی عورتوں کو یرغمال بنا لیتا تھا، اور بچوں کو جو ہے اپنے ساتھ اٹھا کے لے آتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے نا۔ اور پھر کیا ہوا ان کو کہ جب میدان جنگ کے اندر زخمی پڑے ہیں اور پانی کی پیاس، شدت کے پانی کی پیاس ہے، اور کوئی پانی لے کے آیا اور اس کے پاس پہنچا تو قریب سے پانی مانگنے کی آواز آئی تو اپنے بھائی کے پاس پہنچایا، اپنی پیاس کے اوپر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دی کہ پہلے میرے اس پڑوسی بھائی کو پانی پلاؤ۔ اس کے پاس پہنچا تو اس کے پاس والے سے آواز آئی، اس نے اس کے پاس پہنچایا، پھر کہاں سے یہ مزاج بنا کہ انسان موت کے شکنجے میں ہے، پیاس کی شدت میں اسے اندازہ ہے کہ مجھے پانی نہیں ملا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، ایسی کنڈیشن میں بھی وہ اپنے ایک پیاسے بھائی کو دیکھ کر، اس کی آواز سن کر اس کی طرف پانی پہنچواتا ہے۔ یہ کہاں سے مزاج آئے؟ یہ عظیمت کہاں سے آئی؟ یہ بھائی چارہ کہاں سے آیا؟ یہ بھائی چارہ دین نے دیا ہے، کہ دین نے ہمدردی پیدا کر دی، آپسی رنجشوں کو ختم کر کے ایک دوسرے کا احساس پیدا کر دیا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسی شفقت پیدا کر دی کہ سگے بھائیوں میں بھی آج وہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ کہ صحابہ کرام کی کتنی زبردست مثال ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو جو صحابی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جاتے ان کے پاس مدینہ میں کچھ نہیں ہوتا، نہ گھر ہوتا، نہ کاروبار ہوتا، نہ کھیت ہوتا، نہ باغ ہوتا، نہ کام ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ تو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر اللہ کے دین کے خاطر آ گئے تھے مدینہ میں۔ اب مدینہ میں اجنبی ہیں، مسافر ہیں، کہاں رہیں گے، کیا کریں گے؟ ان کی اس ضرورت کو، ان کے اس تقاضے کو مدینہ کے انصار صحابیوں نے اس طرح سے پورا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی اور دین کی ایسی نمایاں خوبی ہے یہ کہ ان انصار صحابیوں نے کہا کہ ہم اپنے گھروں کے دروازے آپ کے لیے کھولتے ہیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، گھر میں بھی جگہ دیں گے، گھر بھی دیں گے، اور کاروبار میں بھی حصے داری دیں گے، زمین میں بھی حصہ دیں گے، باغ میں بھی حصہ دیں گے۔ آپ بتاؤ دنیا میں کہیں ایسی مثال ملے گی؟ کہیں کسی کے پاس ہے ایسی مثال؟ کوئی ایسی مثال کوئی معاشرہ پیش کر سکتا ہے؟ خواہ وہ کتنا بھی پڑھا لکھا معاشرہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی تہذیب یافتہ کیوں نہ ہو، کتنے بھی وہاں کے لوگ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ کیوں نہ ہو، لیکن ان کے اندر ایسی ہمدردی آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ لیکن ان لوگوں نے کیا دنیا کو مثالیں پیش کر کے دکھائی کہ اپنے ایمانی بھائیوں کے لیے، اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے خون کے رشتے سے بڑا حق انہوں نے ادا کر کے دکھایا کہ اپنی جائیدادوں میں سے حصہ دے دیے، اپنے گھروں میں حصہ دے دیے۔ آج اسی دین کو ماننے والے ہم لوگ ہیں۔ ہماری زندگیوں کا کیا حال ہے؟ ہماری زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کے حق بھی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم نے اپنوں کے حق غصب کر رکھے ہیں، اپنوں کے حق ہڑپ کر رکھے ہیں۔ کتنا فرق ہے ہماری زندگیوں میں اور ان کی زندگی میں۔ وہ ان کے اوپر لازم نہیں تھا، وہ اس بات کے مکلف نہیں تھے کہ وہ ان کو دیتے، لیکن دین نے جو جذبہ ڈالا ہے، دین نے جو مزاج بنایا ہے، دین کی جو تربیت ہے اور دین کی جو نمایاں خوبی ہے کہ جس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، جس سے دیکھ کر غیر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں کہ اسلام میں اچھا یہ خوبی ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو ایسا بنا دیتا ہے اور اسلام کے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، تو اس سے دنیا متاثر ہوتی ہے اور پھر لوگ دائرہ اسلام میں اس سے متاثر ہو کر داخل ہوتے ہیں۔ اسلام والوں کی، مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں لوگ کہ ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی زندگی کے اندر جو دین ہے اس دین کے کمالات ان کی زندگی میں کتنے ہیں۔ وہ ہماری کتاب پڑھنے نہیں آئیں گے، وہ قرآن پڑھنے نہیں آئیں گے، وہ حدیثوں کو نہیں پڑھیں گے، وہ مسجدوں میں اندر آ کر نہیں دیکھیں گے، وہ ہماری صفوں میں کھڑے نہیں ہو پائیں گے، وہ ہماری نمازوں کو نہیں دیکھیں گے کہ کتنے خشوع اور خضوع سے پڑھتا ہے، وہ تلاوت کو نہیں سن پائیں گے، وہ ذکر و اذکار کا ان کو اندازہ نہیں ہوگا۔ وہ تو ہماری زندگی دیکھیں گے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، ان کے آپسی معاملات کیسے ہیں، ان کے آپسی تعلقات کیسے ہیں۔ تو یہ چیز اسلام کی زبردست دعوت ہے اور یہی چیز اسلام کی وہ نمایاں خوبی ہے جو دوسروں کو متاثر کرتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دین نے ایک دوسرے کا ہمدرد بنایا، بندے کو اللہ سے جوڑا اور بندے کو بندے سے جوڑا، اور اس عظیمت کے ساتھ جوڑا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو بس چنانچہ ہمیں بھی اپنے اندر اس خوبی کو بڑھاوا دینا ہے، اس خوبی کو ترجیح دینی ہے، اس خوبی کو پیدا کرنا ہے کہ ہم
آپس میں ایک دوسرے کے محسن بنیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں، آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ بنیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے شفیق بنیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے خندہ پیشانی اور بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں۔ چاہے دوستی ہو، چاہے قرابت داری ہو، چاہے رشتہ داری ہو، چاہے پڑوس ہو، چاہے محلہ داری ہو، چاہے مسجد کے تعلق سے نسبت اور تعلق ہو، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے جگہ اور گنجائش ہو، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے احترام ہو، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو۔ یہ نہیں کہ زبان پہ تو بڑے میٹھے الفاظ ہیں لیکن دل کے اندر قدورت ہے، زبان سے تو بڑے اچھے الفاظ ادا ہو رہے ہیں لیکن دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر حسد ہے، دل کے اندر چھل کپٹ ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں، ایک ہی پاس کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، ایک ہی رسول کے امتی ہیں، ایک ہی کتاب کا درس سنتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور کیا بات ہے آپس میں دلوں میں میل نہیں؟ کیا بات ہے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا بات ہے آپس میں دلوں کے اندر قدورتیں ہیں؟ تو یہ تو اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ تو اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے تو دلوں کو جوڑا ہے۔ تو اسی طریقے سے اپنے سے جڑے ہوئے ہر فرد کے تعلق سے اگر سب اپنا اپنا دل صاف کر لیں گے تو ایک ماحول اچھا بنے گا، سب کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور گنجائش پیدا ہوگی، پھر اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ نصیب ہوگا، اس کی برکت سے اللہ کی رضا اور خوشنودگی حاصل ہوگی۔ یہی ماحول گھر کے اندر بھی ہونا چاہیے کہ گھر کے اندر بھی یہی نرمی کا ماحول۔ صحابہ کرام کے گھر بڑے خوشحال تھے۔ صحابہ کرام کے گھروں کے اندر جو آج کل لوگوں کی زندگیوں میں یا لوگوں کے گھروں میں جھگڑے ہیں، وہ جھگڑے نہیں ہوتے کرتے، ان کی مثالیں نہیں ملتی کہ صحابہ کرام اپنے ان قضیوں کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ ہمارے جو ہے گھر کے اندر لڑائی چل رہی ہے ساس بہو کی، ہمارے گھر کے اندر لڑائی چل رہی ہے نند باورچ کے گھر کے اندر لڑائی چل رہی ہے فلاں کی اور فلاں کی۔ یہ کہاں ملتا ہے؟ کہیں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے یہاں کچھ نہیں ہوتا ہوگا لیکن وہ دین کو مقدم کر کے اپنے ان معاملات سے عفو کر لیتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کو معاف کر دیتے ہوں گے، ایک دوسرے کو کے لیے ہمدردی کے ساتھ اس کو جو ہے اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتے ہوں گے۔ تو یہ ہے دین۔ جب واقعی میں زندگی میں آئے گا، گھر میں آئے گا، معاشرے میں آئے گا تو خوشحالی آئے گی، اور زندگی میں نہیں ہے دین، گھر میں دین نہیں ہے، معاشرے میں دین نہیں ہے، پھر خوشحالی نہیں آ سکتی۔ تو سب اپنے اپنے طور پر اپنے دل کو صاف کر لیں کہ مجھے دوسرے کے رد عمل سے کوئی مطلب نہیں، دوسرے کا رد عمل کچھ بھی ہو، وہ کچھ بھی سوچتا ہو، وہ کچھ بھی کرتا ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے تو اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو صاف رکھنا ہے، اور اللہ کے اس فرمان پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنا ہے کہ میں اگر اچھا بنوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے حالات اچھے بنائیں گے، اور اگر میں بھی غلط راستے پہ چلوں گا تو میرے لیے بھی حالات غلط بنتے چلے جائیں گے۔ تو اپنے دل کو اپنے تئیں صاف کریں، اپنے آپ کو پاک کریں کہ گندگیوں کے ساتھ بھی اور ان قدورتوں کے ساتھ بھی۔ بہت اچھا شخص قرار دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہ جو آپس کے معاملات کو میں صلح کر لے اور معاف کر دے۔ کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ قرآن نے مثال بیان کی ہے کہ اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کتنا ستایا، والد سے دور کر دیا، خاندان سے دور کر دیا، گھر والوں سے دور کر دیا، اور موت کے منہ میں چھوڑ دیا، ویران کنویں میں ڈال کے آ گئے اور تنہا چھوڑ کے آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا پہلو تھا؟ آپ نے کیا اپنی طرف سے رد عمل دیا؟ آپ نے اپنے سب بھائیوں کو معاف کر دیا، سب بھائیوں کو آپ نے معاف کر دیا، کہہ دیا کہ میں تمہارا بھائی ہوں اور ہم نبی زادے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے دین کو ماننے والے ہیں، ہم آپس میں لڑنے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تم سے غلطی ہوئی، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لمحے میں اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دی۔ بتائیں مجھے کوئی اور مثال؟ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر زلیخا نے تہمت لگائی، آپ کی پاک دامنی پر اس نے داغ لگایا، اور کتنی زبردست تہمت تھی، اور اس کی پاداش میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل تک میں رہنا پڑا۔ آپ نے جیل بھی کاٹی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ چاہتے تو زلیخا کے اوپر کیس دائر کرا سکتے تھے، اس کو سزا دے سکتے تھے، دلوا سکتے تھے۔ بادشاہ مصر نے آپ کو اختیار دے دیا تھا کہ یوسف آپ جو فیصلہ کریں گے ہم ان مجرموں کے ساتھ وہ سزا ان کے اوپر لاگو کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تو میری صرف پاک دامنی کا ثبوت پیش کرنا ہے، اس لیے دربار مصر میں زلیخا کو بلایا گیا، ورنہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو بلانا بھی نہیں چاہ رہے تھے۔ کہا کہ یہ بھرے دربار میں کھڑے ہو کر کہے کہ زلیخا خود کہے، اعتراف کرے اس بات کا کہ اس نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے اور یوسف پاک دامن ہے، یہ کہہ دے گی اتنا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو معاف کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بڑے بڑے ان ظالموں کو اور ان ستانے والوں کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے دن آپ نے ان تمام لوگوں کو معاف کر دیا اور دنیا والوں کو اور اپنے ماننے والوں کو ایک پیغام، ایک میسج دیا کہ نرمی اور معاف کرنا اسلام کا مزاج اور اسلام کی خوبیوں میں سے۔ آپس میں نرم طبیعت بنو، نرم فطرت بنو، نرم مزاج بنو۔ اور قرآن نے اس کی عکاسی سورہ فتح کے اندر فرمائی ہے کہ مومنین آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہیں وہ کفار اور مشرکین کے لیے تو بڑے سخت ہیں، کفار اور مشرکین کے لیے بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں مومنین کے تعلق سے وہ بڑے نرم طبیعت ہیں، نرم مزاج ہیں، معافی تلافی کرنے والے ہیں، خندہ پیشانی کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے والے ہیں۔ تو یہ تو قرآن نے مسلمانوں کی تعریف بیان کی، لیکن آج اس کا بالکل برعکس ہو گیا کہ مسلمان آپس میں لڑے جا رہے ہیں۔ حد یہ ہو گئی کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی باز نہیں آتے، رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور مسجدیں تک باقی نہیں رہی، مسجدوں میں لڑ رہے ہیں، مسجدوں میں شور شرابہ کر رہے ہیں، مسجدوں میں جو ہے ایک ہنگامی صورتحال بن رہی ہے، ادھر چیخ رہے ہیں، ادھر چلا رہے ہیں، ادھر یہ کر رہے ہیں، ادھر وہ کر رہے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپس میں الفت